السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قدر درشت لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مسنہ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گنہگار نہ کر ابن حارثہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المومنین، مسنہ بن حارثہ نے کہا، محض ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدوں کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں، کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ، امیر المومنین نے کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المومنین نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، جی یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو روانہ کرو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نزا کے وقت چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے باپ کو نزا کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ کھلنے لگتا ہے تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شعر کے بجائے تو نے قرآن کی آیت کیوں نہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ تجھ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا ہے؟ یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار کا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اور منبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی۔ گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ رسول کریم کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ عام سالار بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب ابو عبیدہ افواج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔
بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھیں۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کیا جرم کیا ہے جس کی انہیں اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے نرم مزاج نہیں، اور ان کی طبیعت میں اتنی درشتی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو خالد رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا پھٹ پڑا۔ تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اتنا ہی لکھا ہے کہ ابھی اس کی مسیں بھیگی تھیں۔ امیر المومنین اس نوجوان نے انتہائی بلند آواز میں کہا، کیا تو اس سالار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ تو اس تلوار کو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ سے یوں جواب طلبی کی جرت کوئی کر سکتا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ سے تو ہر کوئی دبکتا تھا، اب تو وہ خلیفہ تھے۔ اس کم عمر جوان نے جس تلخی سے بات کی تھی یہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد میں سناٹا طاری ہو گیا، سب کی نظریں عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے یا خفگی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے خفا ہو رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ہلکی سی درشتی بھی نہیں تھی، طنز بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے، میں اسے جانتا ہوں، ابن ولید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ اتنا ہی کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل گئے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ ہوتے تو ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسلام نے قوم کے ہر فرد کو، خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، خلیفہ اور اس کے کسی بھی امیر سے باز پرس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے اگلے روز عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت کی اور پھر خطبہ دینے لگے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی وجہ بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابن الولید کو میں نے کسی ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا، وہ امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیری میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو بڑے انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے، یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا امداد کے طلبگار گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شاہ سواروں اور تیغزنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت بتایا گیا تھا کہ ابن الولید نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام اس عیاشی اور فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں خلیفہ اول کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ لوگ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان میں بیشتر ایسے تھے جو خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کو بہت زیادہ سزا اور بے انصافی کہتے تھے۔ مورخ یہاں تک تو متفق ہیں کہ خلیفہ دوم عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے خالد رضی اللہ عنہ کو ان کی فضول خرچی کی وجہ سے معزول کیا تھا، لیکن مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں بعض نے جو کچھ اور وجوہات بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے طور طریقے شاہانہ تھے، وہ مفتوحہ علاقوں کے امیر تھے، لیکن ان کی عادتیں خود مختار حکمرانوں جیسی تھیں، جسے چاہتے انعام و کرام سے مالا مال کر دیتے اور کسی حقدار اور نادار کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نہ روکا تو مفتوحہ علاقوں کے لوگ کسی وقت مدینہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اس صورت میں رومی ان کی مدد کو آ جائیں گے۔ صحیح الزام وہی معلوم ہوتا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں بتا دیا تھا، یعنی خالد رضی اللہ عنہ نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا تھا، اور یہ بھی صحیح تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اخراجات کے معاملے میں محتاط نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف بددیانتی اور خیانت کا الزام صحیح نہیں تھا۔ وہ اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم عمر رضی اللہ عنہ نے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے بڑا ہی جرت مندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے میں بہت بڑا خطرہ تھا جو انہوں نے مول لیا۔ خطرہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت، قابلیت اور پے در پے فتوحات کی وجہ سے انہیں لوگوں میں اور فوج میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ان کی معزولی پر لوگوں میں اضطراب پھیل گیا تھا اور وہ احتجاجی باتیں کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ جس محاذ پر تھے وہاں کی تمام فوج کو اکٹھا کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں
اور اب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، فوج کو دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر کے عام سالار بنا دیا گیا ہے اور اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سالار اعلیٰ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پر تمام لشکر سے گونج اٹھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لشکر سے کھسر پھسر اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی خبر نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کو فوج نے ذہن سے اتار دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے خیموں سے بڑی تلخ اور غسیلی باتیں اٹھنے لگیں۔ نیا خلیفہ خالد رضی اللہ عنہ کی مقبولیت سے ڈر گیا ہے۔ ابن خطاب غسیلہ آدمی ہے، وہ ابن الولید کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، کیوں معزول کر دیا ہے؟ ابن الولید کہاں سے پسپا ہوا ہے؟ کس میدان میں شکست کھائی ہے؟ خلیفہ کو ڈر ہے کہ خالد بن ولید خود مختار حکمران بن جائیں گے، اور جو سنجیدہ ذہن کے لوگ تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا سوال تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے بغیر اسلامی فوج کی مزید فتوحات مخدوش تھیں۔ مورخوں نے اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جو اہلیت اور جارحیت خالد رضی اللہ عنہ میں تھی وہ کسی سالار میں نہیں تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زاہد اور پرہیزگار تھے اور انہیں امین الامت کہا جاتا تھا اور وہ بڑے ہی دلیر سپاہی تھے، لیکن ان میں خالد رضی اللہ عنہ والی قیادت کے جوہر نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب اگلی کارروائی دے سکتی تھی۔ اگلا معرکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلا لیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتا دیتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا اور عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں، یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتا۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنا ہی نہیں پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے۔ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا اور یہ بتایا کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بتایا 2-3 دن بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑے قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو ایک چھوٹا سا دستہ بھیج کر سارے میلے کا سامان سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے، اور وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا جن میں خالد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا کر گیا ہے۔ یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے تم میں کون اس چھاپا مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں خالد رضی اللہ عنہ پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا۔ یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کم سن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور ایک بار پھر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، مگر خالد لا تعلق بیٹھے تھے۔ امین الامت، نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں؟
میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت میں کمسن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا، وہ تو خیموں، شامیانوں اور قناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی تھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں 1-2 جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سوار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب بھی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخو پکار تھی۔ دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرغے سے زندہ نکل آتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامت تھے، زہد اور تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سادگی کا یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک بچے کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے آ رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچیں، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.